ماں باپ کی خدمت کس طرح کی جائے کہ جنت حاصل ہو جائے؟ ماں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ وقت دیا جائے، بس وقت دیا جائے ماں کو۔ بیوہ ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، کوئی بات کرنے والا ہوتا نہیں، اب ماں بٹھا لیتی ہے، وہ پھر خاندان بھر کی غیبتیں ہوں گی، فلانی نے یہ کیا تو فلانے نے یہ کیا تو فلانے کے بچے سننی۔ یہ غیبت نہیں ہے، ایک ہے غیبت، ایک ہے حکایت۔ مثلاً بیوی بتاتی ہے شوہر کو کہ یہ بچے کر رہے ہیں، تو یہ غیبت نہیں، یہ حکایت ہے۔ وہ واقعے کو اس لیے بتاتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ کورٹ میں جا کے کوئی کہتا ہے کہ کسی نے ایسے کیا ایسے نہیں کیا، تو غیر موجودگی میں کہتا ہے یہ غیبت نہیں۔ غیبت وہ ہوتی ہے جس میں اس لیے سنایا جائے کہ دوسرا ذلیل اور رسوا ہو۔ حکایت کرنا، ماں سارے جہان کی حکایتیں بیان کرتی ہے، اور تم بھی ایسے ہو، تم میں یہ نقص ہے، تم میں یہ خرابی ہے، اور تمہاری بیوی فلانی بھی۔ تو وقت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس۔ ماں کی سب سے بڑی خدمت، اس سے وقت دیا جائے، بیٹھے رہیں، جو کہتی ہے سنتے رہیں۔ کون سا سارے انہیں عمل ہی کرنا ہوتا ہے، اور کون سی ساری باتیں قابل عمل ہوتی ہیں، لیکن اس کا بڑا حق بنتا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکز کے پاس ایک بٹانی آ گئی، حضرت رحمت اللہ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یوں کیا، اس طرح فلانا مر گیا، اس طرح میں بیوہ ہوگی، اس طرح پیسے نہیں ہیں، روز تنگی ہوتی ہے، یہ وہ۔ تو پھر اٹھ کے کہنے لگی کہ اچھا میں اب چلتی ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ کہیں کہ تو جا کے میری غیبتیں کرتی رہی۔ سیدھی تھی نا، سادی، کہنے لگی کہیں گے کہ میری شکایتیں لگاتی رہی، تو اچھا حضرت میں چلتی ہوں، زیادہ نہیں کہتی۔ تو ماں کا حق اور باپ کا، اس کی اتھارٹی کو قائم رکھا جائے۔ باپ کا یہ سب سے بڑا حق ہے، اس کی اتھارٹی کو قائم رکھا جائے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ باپ جو بات کر آئے پھر اپنے باپ کے فیصلوں پہ ہی خود ہی نکتہ چینیاں بھی کرتے پھرو۔ باپ نے کہہ دیا یہ کام نہیں کرنا، باپ کی اتھارٹی ہے، اس کی طاقت ہے، معاشرے میں اس کا وقار ہے، محلے میں 4 بندے اس کے جاننے والے ہیں، اس وقار کو قائم رکھا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں جنت کا سبب